کہتے ہیں وہ دن عام دنوں جیسا نہیں تھا، حالانکہ شہر کی گلیاں ویسی ہی تھیں، لوگ ویسے ہی چل رہے تھے، آوازیں ویسی ہی گونج رہی تھیں، مگر فضا میں ایک انجانی سی نمی تھی، جیسے آسمان نے برسنے کا ارادہ کر لیا ہو مگر ابھی خود کو روک رکھا ہو۔ اسی رکے ہوئے موسم میں وہ آدمی شہر کے بیچو بیچ واقع اس پل پر کھڑا تھا جہاں کوئی ٹھہرتا نہیں تھا، لوگ آتے تھے، گزرتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے، مگر وہ رکا ہوا تھا، ہاتھ خالی، نگاہ پانی پر جمی ہوئی، دل کسی ایسے سوال میں الجھا ہوا جسے وہ خود بھی پوری طرح لفظ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ برسوں سے دعا کرتا آیا تھا، مگر آج دعا بھی اس کے اندر خاموش تھی، جیسے الفاظ تھک گئے ہوں اور دل نے انہیں آرام دے دیا ہو۔ اس کی زندگی بظاہر درست تھی، عبادت پابندی سے، معاملات میں احتیاط، زبان میں توازن، نیت میں صفائی، مگر ان سب کے نیچے ایک سردی تھی جو کسی تعریف سے گرم نہیں ہوتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو پھر یہ اندر کا اندھیرا کیوں ہے؟ اگر میں راستے پر ہوں تو پھر یہ بے چینی کس بات کی ہے جو ہر سجدے کے بعد بھی باقی رہتی ہے؟ وہ پل اس شہر میں خاص مانا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ جو یہاں زیادہ دیر کھڑا ہو جائے وہ اپنے ہی خیالات کے بہاؤ میں بہنے لگتا ہے۔ نیچے پانی مسلسل چلتا رہتا تھا، نہ رکتا تھا نہ پلٹتا تھا، اور اس پانی کو دیکھتے ہوئے انسان کو پہلی بار یہ خیال آتا تھا کہ شاید زندگی بھی اسی طرح بہہ رہی ہے اور انسان بس کنارے پر کھڑا تماشائی بنا ہوا ہے۔ وہ آدمی بھی اسی تماشے میں کھویا ہوا تھا، اس کے اندر یادیں اٹھ رہی تھیں، پرانی دعائیں، ادھوری تمنائی، وہ سب سوال جو اس نے کبھی زبان پر نہیں لائے تھے، کیونکہ وہ سوال بدتمیز نہیں تھے مگر خطرناک تھے، وہ سوال جو عبادت کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں اور انسان کو اندر سے ہلا دیتے ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کی تھکن کسی گناہ کی سزا نہیں بلکہ کسی بھاگنے کا نتیجہ ہے، مگر یہ بات ابھی اس کے شعور تک پوری طرح نہیں پہنچی تھی۔ اسی لمحے پل کے ایک کونے پر ایک فقیر آ کر بیٹھ گیا، نہ کسی نے اسے آتے دیکھا، نہ اس کے قدموں کی آواز سنی، جیسے وہ ہمیشہ سے وہی موجود ہو اور انسان نے بس آج اسے محسوس کیا ہو۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، نہ غربت کا اعلان کرتے ہوئے نہ بزرگی کا، چہرہ عام تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا جو دیکھنے والے کے اندر کی جلدی کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ فقیر نے پانی کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، لوگ بہتے پانی کو دیکھ کر دعائیں مانگتے ہیں مگر کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ خود کہاں بہہ رہے ہیں۔ یہ جملہ ہوا میں معلق نہیں رہا بلکہ سیدھا اس آدمی کے دل میں جا لگا، جیسے کسی نے برسوں سے بند کھڑکی اچانک کھول دی ہو۔ وہ چونکا، فقیر کی طرف دیکھا، اور پہلی بار اس نے کسی اجنبی سے سوال کیا بغیر یہ جانے کے جواب ملے گا نہیں۔ اس نے کہا، اگر میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں تو پھر یہ بے چینی کیوں ہے، یہ تھکن کیوں ہے جو عبادت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ فقیر نے اس کی طرف دیکھا، اس نظر میں نہ تسلی تھی نہ ملامت، بس ایک گہری پہچان تھی۔ اس نے کہا، تم ٹھیک کرنے میں اتنے مصروف ہو کہ ٹھہرنا بھول گئے ہو، اور جو کبھی ٹھہرتا نہیں وہ کبھی اندر نہیں اترتا۔ یہ الفاظ سن کر وہ آدمی خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ ہر عبادت کو بھی ایک کام بنا لیتا تھا، ہر دعا کو ایک فہرست، ہر نیکی کو ایک زینہ، اور زینے چڑھنے کی جلدی میں وہ خود کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ وہ ہر وقت آگے دیکھتا تھا، کبھی اس لمحے میں نہیں رکا تھا جہاں وہ سانس لے رہا تھا۔ فقیر نے پل کے کنارے سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، اسے انگلیوں میں گھمایا اور پھر آہستہ سے پانی میں پھینک دیا۔ پانی میں لہریں اٹھیں، ایک دائرہ بنا، پھر دوسرا، پھر وہ سب پھیل کر ختم ہو گئے اور پانی دوبارہ پرسکون ہو گیا۔ فقیر نے کہا، دل بھی ایسا ہی ہے، جب تک تاب ہر خیال کو پھینکتا رہے گا، ہر سوال کو اچھالتا رہے گا، لہریں بنتی رہیں گی، مگر جس دن تاب پتھر اٹھا کر ہاتھ میں ہی رکھ لے گا، اس دن پانی خود صاف ہو جائے گا۔ وہ آدمی دیر تک اس منظر کو دیکھتا رہا، اور پہلی بار اس نے کچھ نہ کرنے کی کوشش کی، نہ دعا مانگنے کی، نہ سوال اٹھانے کی، نہ تجزیہ کرنے کی، بس کھڑا رہا، سانس کو آتے جاتے محسوس کرتا رہا۔ وقت کا احساس آہستہ آہستہ دھندلا گیا، شاید پہلی بار وقت اس کے ساتھ موجود ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر جو سردی تھی وہ آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے، کوئی وجہ نہیں آیا، کوئی آنسو نہیں بہے، بس ایک خاموش قبولیت نے دل میں جگہ بنا لی، جیسے دل نے بولنا چھوڑ دیا ہو اور سننا شروع کر دیا ہو۔ اس نے پل سے ہٹ کر فقیر کی طرف دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا، مگر اس کی باتیں باقی تھیں، اس کی خاموشی باقی تھی، وہ ٹھہراؤ جو اس نے لمحہ بھر کے لیے سکھایا تھا وہ دل میں اتر چکا تھا۔ وہ آدمی شہر میں واپس لوٹا، بازار ویسے ہی تھے، لوگ ویسے ہی تھے، عبادت کے اوقات ویسے ہی تھے، مگر اب وہ ہر چیز کے ساتھ ذرا سا رک جاتا تھا، دعا مانگتے وقت بھی، پانی پیتے وقت بھی، چلتے ہوئے بھی، اور اسی رکنے میں اسے وہ سکون ملنے لگا جو وہ برسوں سے تلاش کر رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ رب تک پہنچنے کا راستہ بھاگنے سے نہیں کھلتا، نہ زیادہ کرنے سے، بلکہ رکنے سے، سننے سے، اور خود کو لمحہ بھر کے لیے چھوڑ دینے سے کھلتا ہے، اور یہی تصوف ہے، بہاؤ میں نہیں، ٹھہراؤ میں پہچان، اور شور میں نہیں، خاموشی میں ملاقات۔